صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ادع بعدی فتنة اصر على رجال من النساء۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما ادع بعدی فتنة، میں اپنے بعد ایک فتنے کو چھوڑنے والا ہوں، اصر على رجال من النساء، جو مردوں کے اوپر بڑا مشکل گزرے گا اور وہ فتنہ عورتوں کا ہی ہوگا۔ اب لوگوں نے عورتوں کی فتنے سے یہ سمجھ لیا کہ جناب عورت کے فتنے سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جناب جو بھی عورت ہوگی وہ ایک فتنہ ہوگا۔ ایسی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ جنت ہونے کی نشاندہی کی گئی ہے وہ عورتیں خیر کی عورتیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ حضرت مریم علیہ السلام ہے، ازواج مطہرات ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بیویاں ہیں، اور ہمارے بزرگ اکابرین کی نیک صالح بیویاں اور بیٹیاں۔ یقیناً یہ کہ جناب وہ جنتی لوگ تھے اور اپنے شوہروں کو کوئی پریشان نہیں کرنے دیا۔ اسی طریقے سے آج کے دور میں بہت ساری عورتیں ہیں کہ جو اپنے شوہروں کو پریشان نہیں کرتی، وہ جنتی بھی ہیں۔ اور اسی طریقے سے جناب اس کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان، کوئی مرد کسی فتنے کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو وہ کسی عورت کے فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو یہ میرے بعد ایک خطرناک قسم کا فتنہ عورتوں والا فتنہ ہے۔ عورتوں والا فتنہ اس طریقے سے کہ اچھا بھلا مرد عورت کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے بخاری میں آپ نے پڑھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے وضاحت فرمائی ان ناقصات العقل والدین، کہ عورتیں تو خود کیا ہے، ناقصات العقل اور دین ہے، لیکن یہ کہ جناب بڑے سے بڑے عقل مند آدمی کے عقل کو بھی کیا کر دیتے ہیں، ختم کر لیتے۔ خود تو عقل کم ہے لیکن جو بڑے بڑے عقل مند آدمی ہیں وہ بھی عورت کے سامنے نہیں ٹک سکتے، تو وہ بھی بگڑ جاتے ہیں اور آدمی اس فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ جناب عورت چونکہ ناقص العقل ہے، کہ ابھی کی بات یاد ہے، ایک منٹ کے بعد وہ بات بھول گئی، یا ابھی کچھ کہے گی اور جناب ایک گھنٹے آدھے گھنٹے کے بعد کچھ کہے گی، اور یہ کہ کل جو انہوں نے کہا آج ان کو یاد نہیں ہے۔ اپنا مال دولت یہ سب کچھ ان کو فوراً چاہیے۔ تو جو شوہر اور بیوی دونوں کے درمیان زندگی کا جو اللہ رب العزت نے معیار رکھا ہے، ایک کو دوسرے کے اوپر حاکم بنا رکھا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے مرد کیا کرتا ہے، کرتے تو سب کچھ اللہ رب العزت ہی ہے، اللہ کے علاوہ تو کچھ نہیں کر سکتا کوئی بھی۔ اللہ نے سب کا نظام بنایا ہے، جو بھی پیدا ہوتا ہے اس کا نظام بنایا ہے، اس کے کھانے پینے کا، جینے کا، لیکن جو گھر کا مالک ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، وہ باپ آج کے دن کا نہیں سوچتا بلکہ آج کے دن کے ساتھ ساتھ آنے والے تمام کے تمام زندگی سے پیوستہ ایام کو، دن کو سوچتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جناب آج کے دن کے ساتھ کل کا دن کیسے گزرے گا اس کا بھی کوئی انتظام ہونا چاہیے، پرسوں کا دن کیسے گزرے گا اس کا بھی انتظام ہونا چاہیے، آنے والے وقت میں کیسے دن ہمیں گزارنے اس کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ اور عورت کیا سوچتی ہے، عورت کہتی ہے کہ ابھی جو کچھ ہے بس یہ ہو جائے، یہ سارا کا سارا لوٹنا ہے تو لٹ جائے، مال کا ختم ہونا ہے تو ختم ہو جائے، کل کا ان کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے، جو مصیبت جو بلا ہوگی وہ مرد کے سر پہ ہوگی، ان کے سر پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے جناب ان کا عقل آدھا ہے اور ان کا عقل آگے کام نہیں کرتا، اور مردوں کا عقل بہت کام کرتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا، اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جب عید کا وقت آتا ہے یا شاپنگ کا وقت آتا ہے تو اس وقت آپ نے یہ اندازہ لگایا ہوگا کہ جناب مرد اور عورت دونوں کے درمیان جو لڑائی ہوتی ہے، میاں اور بیوی کے درمیان، وہ اسی بات پر ہوتی ہے کہ جناب بیوی کہتی ہے کہ آپ کچھ بھی کریں، سود پہ پیسے اٹھائیں، قرض لے آئے، آپ کے پاس مکان ہے وہ بیچے، لیکن جناب اپنے بچوں کے لیے کپڑے ساری کی ساری چیزیں حد سے زیادہ آپ خرید لیں اور لے کر آئے، بھلے آپ سب کچھ لٹا لیں۔ مرد کہتا ہے نہیں بھائی، یہ جو مکان ہے یہ میرے بچوں کا ہے، وہاں کا کرایہ گا تو ان کا کل کام آئے گا، میرے بچوں کی شادی ہوگی تو ان کا گھر نہیں ہوگا، وہاں پر منتقل ہوں گے۔ مرد کا یہ سوچ ہوتا ہے، تو مرد اس ترتیب سے وہ اپنے اخراجات کو چلاتا رہتا ہے کہ کل آنے والے وقت میں میرے بچوں کی بدنامی نہ ہو جائے۔ عورت کو اس بات کا کوئی خوف خطرہ نہیں ہے، بس وہ کہتی ہے کہ 4:30 جو کچھ بھی ابھی حاضر ہو جائیں اور کل جانے جناب جو ہے نا میرے بچے کی عزت ہوتے ہیں، باہر سڑک پہ سوتے ہیں، ان کے رہنے کا کوئی مکان ہے، یعنی جو کچھ بھی، تو ان کا عقل مردوں کے حساب سے
بالکل ہی ناقص ہے. اس سے شریعت نے اسلام نے ان کو بڑا عہدہ دینے سے منع فرمایا ہے کہ یہ امام نہیں بن سکتی، یہ حاکمہ نہیں بن سکتی اور یہ قاضی نہیں بن سکتی. اس لیے کہ جناب اگر کوئی عورت قاضی بن گئی اور جج بن گئی، اپنے جناب جو ہے نا وہ اپنے شوہر کے ساتھ گھر میں لڑائی کر کے آ گئی، تو جناب اس دن جتنے بھی کیس ان کے سامنے ہوں گے ان کو سب کو تو بیڑا غرق ہونا ہے، تو سارے کے سارے جیل میں چلے جائیں گے. اور ان کو بھی جیل میں لو، ان کو بھی جیل میں لو، ان کو بھی جیل میں لو.